السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، عورت کو کس طرح سے پردہ کرنا چاہیے اور عورت کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کس طرح سے کرنی چاہیے، تو آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے اور اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سنیں، اور خاص طور پر یہ بیان عورتوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور اس بیان کو ضرور سنیں عورتیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ میں نے یہ دل کے حوالے سے بات اس لیے کی کہ آج کل ہماری بہنیں یہ کہتی بھی دکھائی دیتی ہیں کہ یہ پردے کی کیا ضرورت ہے، دل میں پردہ ہونا چاہیے۔ تو میں جانتا ہوں کہ دل میں پردہ کتنا ہوتا ہے اور کتنا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کون اس کو محسوس کرنے والا ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد و زن کے تنہائی میں ملنے کے حوالے سے، اجنبی مرد اور اجنبی عورت کے تنہائی میں ملنے کے حوالے سے جو ممانعت رکھی ہے، تو اس کی وجہ بھی سب سے بڑی یہی تو ہے، تاکہ جو ہے وہ شیطان شامل ہو کر کسی برائی کی طرف مائل نہ کر دے۔ اے خواتین اسلام، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ آج کے دور کے اندر چھپ کر کے گناہ اگر کوئی کرنا چاہے، اگر واٹس ایپ کے ذریعے چیٹنگ کر کے گناہ کرنا چاہے، فیس بک کے ذریعے گناہ کرنا چاہے، اور اس طریقے سے آوارہ گردی کے شکار ہو کر کہیں کسی جگہ پر ملنے کا مقام سیٹ کر کے پھر گناہ کی طرف بڑھنا چاہے، تو تم دنیا کے انسان سے چھپ سکتے ہو، دنیا کے انسان سے اوجھل ہو سکتے ہو، لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ سے چھپ کر کے کوئی کہیں بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں نے قرآن مقدس کی ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی، اللہ اکبر، حضرت لقمان کی نصیحتیں اتنی عظیم تھیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت لقمان کی نصیحت کو اپنی کتاب کے اندر جگہ عطا فرمائی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کیا فرما رہے ہیں؟ غور سے آج میری بچیاں خواتین اسلام اس بات کو سماعت کریں۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، اے میرے بیٹے، اگر تو پہاڑ کی کسی چوٹی پر یا کسی غار میں کہیں بھی جا کر کے اگر تو گناہ کر، او فی السماوات او فی الارض، یا زمین میں کہیں بھی یا آسمان میں کہیں بھی، یأتی بہ اللہ، بے شک اللہ اس کو لائے گا۔ جگہ کا سلیکشن دیکھیے، ایک باپ کی ذمہ داری اور ایک ماں کی ذمہ داری اپنی اولاد کو نصیحت کے سلسلے میں کتنی عظیم ہونی چاہیے، یہ آیے کریمہ اس کی نشاندہی کر رہی ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اس دور کے اندر گناہ سے بچنے کے حوالے سے فرما رہے ہیں، اور گناہ کے سلسلے میں اس کو تنبیہ کرتے نظر آتے ہیں۔ جس دور کے اندر گناہ کے اتنے ذرائع موجود نہیں تھے، گناہ کے اتنے وسائل موجود نہیں تھے، گناہ کی طرف مائل کرنے والی اتنی چیزیں نہیں تھی، اس زمانے میں ہوائی جہاز کا دور نہیں تھا، لیکن قربان جائیے حضرت لقمان کے ارشاد پر کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرے کے برابر بھی، حبے کے برابر بھی، دانے کے برابر بھی اگر پہاڑ کے کسی غار کے اندر یا پہاڑ پر یا گنبد پر کہیں بھی جا کر اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، یا زمین میں کہیں یا آسمان میں کہیں، اللہ اسے لائے گا۔ میں حیران ہوں، یا اللہ، جب آسمان میں گناہ کیسے انسان کرے گا، تو آج کے دور میں ہوائی جہاز میں سفر کرنے والا انسان
اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے کہ آسمانوں میں بھی پہنچنے کے بعد، خلا میں پرواز کرنے کے بعد بھی انسان اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین میں بھی بہت سارے مقامات ایسے بنائے گئے جہاں پر انسان چھپ کر کے گناہ کر سکتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، حضرت لقمان کہہ رہے ہیں، زمین کا کوئی چپا بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، آسمان کا کوئی علاقہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، پہاڑ کی کوئی غار بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی جگہ پر کوئی گناہ کرے گا، یاتی بہ اللہ اسے لائے گا، اور پھر اس کے بعد کے جملے کے اندر اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی ذات کی کیفیت کا ذکر فرما کر اللہ عز و جل کے مقبول بندے حضرت لقمان نے اللہ کی شان بیان فرمائی، ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک وہ باریکی سے جاننے والا ہے۔ یعنی کوئی باریکی سے بھی کسی جگہ پر بھی انسان سے چھپ کر ایسی جگہ چلا جائے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مائکروسکوپ کے ذریعے بھی انسان نہ دیکھ سکتا ہو، لیکن مولا کی نظر سے وہ چھپ نہیں سکتا، وہ باریک دیکھنے والوں کے اندر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو دوسرے اینگل سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں بھی جائیں تو آج کل اس طریقے سے سی سی ٹی وی لگا ہوا رہتا ہے اور اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کی زد میں ہیں، یعنی دکان پر گئے سی سی ٹی وی کی زد میں ہیں تو آپ سنبھل جاتے ہیں کہ دکان میں کیسے کھڑا رہنا ہے، کوئی مال تو چوری نہیں کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے اگر کوئی خیانت کرے، کوئی چوری کرے تو ٹی وی کے ذریعے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کیمرہ کی لائن آن آف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد چوری ہو جاتی ہے، لیکن باریکی سے اگر کیمرہ دیکھنے والا اچھی طریقے سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ بھی باریکی سے دیکھنے والی ذات میرے مولا کی ہے، اس لیے کہ کیمرہ تو ظاہری وجود کو دیکھتا ہے اور اللہ تو دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جان رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ دامن کو گناہوں سے بچایا جائے۔ گناہوں کا عذاب بڑا سخت ترین ہے، گناہوں کا عذاب بڑا سخت ترین ہے، برداشت کرنے کی طاقت گناہوں کے عذاب کی نہیں ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ اللہ کی برگزیدہ بندیوں کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ اللہ سے کتنا ڈرتی تھیں، وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں کتنا رکھتی تھی، وہ اپنے دامن پر گناہ کا دھبا نہ لگے اس کا کتنا خیال کرتی تھی، اس لیے کہ وہ جانتی تھی گناہ آج ہو جائے گا لیکن سزا قیامت میں ملے گی، سزا دنیا میں ملے گی۔ آج کے دور کی عورتیں بے چینی کے شکار ہیں، بے قراری کے شکار ہیں، پریشانی کے شکار ہیں، تکالیف کے شکار ہیں، امراض کے شکار ہیں، شوہر سے اطمینان نہیں اس کے شکار ہیں، بچوں کا سکون نہیں اس کے شکار ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی عورتوں نے اپنی زندگی کے بارے میں غور کیا، اپنے آپ کا احتساب کرنے کی کوشش کی کہ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح اپنی زندگی کو، اپنے حالات کا جائزہ تو لیں کہ ہم رب کی کتنی فرما برداری کر رہی ہیں، اللہ کی کتنی اطاعت کر رہی ہیں، اللہ کے رسول کی کتنی اطاعت کر رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے اور عورتوں کی صبح و شام کا جائزہ لیا جائے تو بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، عورتیں نماز بھی پڑھتی ہیں، عورتیں روزہ بھی رکھتی ہیں، عورتیں جو ہے وہ وظیفے بھی پڑھتی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ان کی زندگی میں ہیں، لیکن بے پردگی بھی نظر آ رہی ہے، بے حیائی بھی نظر آ رہی ہے، ناچ گانے باجے تماشے بھی نظر آ رہے ہیں، بے پردگی بھی نظر آ رہی ہے، یہ ساری برائیاں بھی ہیں۔ اس کی وجہ سے آج عورتوں کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اے خواتین اسلام، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ
محفوظ کر لو کہ جب تک کہ دامن کو گناہوں سے بچاؤ گے نہیں، عبادت کی لذت نہیں ملے گی، عبادت کا ذوق نہیں نصیب ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، تھوڑی سی مصیبت آ گئی تو شکوہ شکایت شروع، تھوڑی سی مصیبت آ گئی تو اس طریقے سے جملے زبان پر آ جاتے ہیں جو اللہ کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور زندگی جو ہے وہ اللہ کی طرف اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں زندگی کے بارے میں جملے نکلتے ہیں کہ ساری مصیبتیں میرے گھر کے دروازے پر، لیکن اللہ اکبر، دولت مل گئی تو انسان سکون کی زندگی گزارنے کے حوالے سے یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، میرے پاس تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کھانا اچھا مل گیا، اللہ کا شکر ہے، بالکل ادا کیجئے، بالکل اس پر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر گناہ زندگی میں ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے ارشاد کے خلاف زندگی گزر رہی ہے اور ساری نعمتیں موجود ہیں، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں زندگی میں سکون نہیں رہے گا۔ لیکن ابتلا اگر ہے، آزمائش ہے، لیکن دامن پر گناہ کا دھبا نہیں لگا، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ عز و جل اس کے بعد سکون کی زندگی عطا کرے گا، اس لیے کہ آزمائش کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی بندیوں کا حال ایسا تھا کہ اگر ان کو روٹی مل جاتی اس سے ان کو اتنا سکون نہ ملتا جتنا مصیبتوں میں ان کو سکون ملا کرتا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روز روٹی کھا رہی ہے، اور روٹی کھاتے ہوئے روٹی کا ذائقہ بڑا اچھا محسوس ہوا، تو اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں مولا آج کا دن تو نے روٹی کے ذائقے سے تو مجھے نواز دیا آج کے دن، لیکن آج ابھی تک تیری طرف سے کوئی مصیبت نہیں آئی، اور میرے مولا تیری مصیبت میں جو مزہ ہے وہ روٹی کے ذائقے کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اس میں ہمارا دخل نہیں ہوتا، تیری مرضی ہوتی ہے۔ روٹی کھانے میں تو ہماری خواہش بھی ہوتی ہے، ہماری طبیعت بھی چاہتی ہے، مولا تیری عطا پر ہم راضی رہنے کے اندر جتنا سکون محسوس کرتے ہیں اتنا کسی اور چیز کے اندر نہیں محسوس کرتے۔ آپ ذرا سوچو، جتنی مصیبتیں آتی اللہ کی طرف اتنا قدم بڑھتا، لیکن ان کے نزدیک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، سب سے بڑی مصیبت کیا ہوتی؟ بیماری مصیبت نہیں ہوتی، ان کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت روزی کی تنگی نہیں ہوتی، ان کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت مال کا کم ہونا نہیں ہوتا، ان کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت بچوں کا بیمار ہونا نہیں ہوتا، ان کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی، گناہ ہو جاتا، وہ اپنی زندگی کے اندر اسے سب سے بڑی مصیبت سمجھتے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنا اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسری مصیبت نہیں ہو سکتی۔